رہی ہے. دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو ہیلتھ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ آئے اور انویسٹ کرے اور پاکستان میں صحت کی سہولتیں جو ہیں اس کو وہ بڑا کرے. اچھے ہسپتال اگر بنیں گے عوام کو اس سے غرض ہے, اچھے علاج سے غرض ہے. اور جو اس میں جو ابھی تک جو صحت کے اوپر آپ دیکھیے کہ مثلا سندھ حکومت جو ہے وہ جتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے یہ پروگرام اس کے آدھے میں ہونا ہے, لیکن وہاں پہ پیسہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ بلڈنگز بنانے میں پیسہ, اس کے بعد آپ نے ایک ڈاکٹر رکھ لیا, انہوں نے اس کی تنخواہی جو ہے وہ 76 لاکھ روپیہ مہینہ رکھ دی ایم ایس کی جو انہوں نے کراچی میں رکھا. آپ دیکھیے سارے ہاسپٹل کلاس بھی شامل ہے, اس میں غریب ترین لوگ بھی شامل ہیں. سب سے بڑا اس کا جو فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ امیروں کو کیوں دے رہے ہیں. دیکھیں جو بہت امیر لوگ ہیں نا وہ علاج تو پاکستان نہیں کرائیں گے, وہ تو باہر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ایک مڈل کلاس آتی ہے یا لوگ آتے ہیں ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنے علاج جو ہے وہ کس طریقے سے کراتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک ایکویلٹی دے رہے ہیں کہ آپ تمام جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی وہی علاج دے رہے ہیں جو پاکستان میں امیر ترین لوگوں کو بھی میسر ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ مڈل کلاس کا ہے. ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے, سفید پوش لوگ ہیں, وہ اچھے علاج کے لیے جو ہے وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے, اور وہ علاج بھی ان کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اچھا علاج بھی ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس سے جو سب سے بڑا طبقہ جس کو فائدہ ہوگا وہ سفید پوش طبقہ ہے اور مڈل کلاس کا طبقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پروگرام آج لاہور کے تمام صحافیوں کو, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسلام آباد کے تمام صحافیوں کو اور پاکستان کے جو تمام ہمارے جو پریس کلبز ہیں ان کو ہم کے پی اور پنجاب کے تمام پریس کلبز کو جو ہے وہ ہم یہ سہولت جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. اور 100% انشاءاللہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ 10 لاکھ روپے تک کی سالانہ کور میں آئیں گی. سندھ حکومت کو ہم ایک بار پھر آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا حصہ اس پروگرام میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کا جو پروگرام ہے آپ کا, جس میں ہم کم آمدنی کے لوگوں کے لیے ہاؤسنگ فیسلٹی دے رہے ہیں, اس میں بھی الحمدللہ اب ہم نے آ کے صحافیوں کو شامل کر لیا ہے, اور تمام صحافی پاکستان کے جو ہیں وہ انٹائٹلڈ ہوں گے وزیر اعظم کے ہاؤسنگ اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس کے لیے جو 5 مرلے تک کا جو گھر ہے اس کے اوپر 30 لاکھ روپے 27 لاکھ کا قرضہ جو ہے وہ بالکل کم سود کے اوپر ہے, اور 3 لاکھ روپیہ تو حکومت مفت دے رہی ہے, یعنی 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ امداد کر رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے. اور اس کے بعد 1 کنال کے لیے بھی اور باقی جو ہیں ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سستے قرضے جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے میرا تو اعظم چودھری صاحب نے اور میں جو ہے وہ لٹرلی جو ہے وہ بچپن کے دوست ہیں. کہنے والی بات نہیں ہے, واقعی بچپن کے دوست ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی جب میں یہاں آیا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ 93 میں میرے تایا جو الطاف صاحب جو پنجاب کے گورنر بنے تو اس وقت میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اور میں رہتا گورنر ہاؤس تھا. تو وہاں پہ جو ہے وہ مجھے وہاں سے طاہر مجید صاحب جو تھے ایڈیٹر تھے پاکستان کے, خالد قیوم صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نعیم مصطفیٰ, یہ تمام لوگ ہم جو ہے ساری جو ہے انہوں نے بڑا مجھے خراب بھی کیا. یاقوب کے ہوٹل کے اوپر انہوں نے ساری رات بیٹھ کے ہم نے چائے پیے, اور لیکن بہرحال یہ ہے. پھر بعد میں یہاں پہ اپنا عامر جب صدر بن گیا پریس کلب لاہور میں, یہ لاہور پریس کلب میرا خیال ہے سب سے خوبصورت پریس کلب ہے پاکستان میں, اور اس کے ساتھ بڑی یادیں وہ بستا ہیں. تو ایک تو میں اپنا اعظم چودھری صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جب آپ الحمدللہ یہ میں آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی ذرا واضح کر دوں کہ سارے گروپوں میں میرے بڑے دوست ہیں. تو اعظم چودھری صاحب سے جو صدر کے کینڈیڈیٹ جو دوسرے لوگ جو ہارے ہیں وہ بھی میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں. سو آئی ہیو ٹو acknowledge that everyone has contributed in press club in their own way. اور تمام جو گروپس ہیں ان کو بھی میں جو سمجھتا ہوں. دیکھیں ہم جو وکیلوں میں بھی میں صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہماری بھی بڑی بٹر پالیٹکس ہے. وکیلوں میں بھی جو سیاست ہے وہ بڑی بٹر ہے, بڑی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, لیکن جس دن الیکشن ختم ہو جاتا ہے اگلے دن سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں.
تو مجھے امید ہے کہ جو ہماری جو صحافی برادری ہے اور پریس کلب ہے وہاں پہ بھی یہی روایت ہوگی کہ الیکشن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم بڑھا کے آگے جو ہے وہ چل پائیں گے. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے چوہدری صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لاہور پریس کلب کے لیے, میں جب پہلے 2018 میں وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ رسپانسبلٹی دی تھی تو میں بار بار آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس کو اپنے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آنا پڑے گا, بیکاز ہمارا جو انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہوتی جائے گی ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ٹیک اوور کر لے گا. میرا خیال تھا 2022 تک ہم جو ہے وہ بہت سبسٹینشل ہمارا جو معاملہ ہے وہ ڈیجیٹل میں چلا جائے گا, لیکن ود ان جو ہے وہ 3 ایئرز یہ ہوا ہے کہ 12 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے فارمل میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اتنی بڑی ایڈورٹیزمنٹ ڈیجیٹل میڈیا میں چلی گئی ہے اور ہم صرف ایج کے اوپر کھڑے ہیں, یہ تو امریکہ اور چین کی ذرا آپس میں لڑائی ہوگی جس کی وجہ سے 5G لیٹ ہو گیا. اب 5G جو ہی آ جائے گا 5G اتنا ہی بڑا انقلاب ہے جتنا بڑا انٹرنیٹ اٹ سیلف ہے, کیونکہ اس میں جو 1.5 گھنٹے کی فلم ہے وہ 3.5 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے جب انٹرنیٹ کی سپیڈ 5G پہ چلی جائے گی جو زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 5 سالوں میں چلی جائے گی تو آپ کو ایک اور بہت بڑے ریولوشن کا سامنا ہوگا, اور ہمارا جو ایگزسٹنگ میڈیا ماڈل ہے اس کو تیار ہونا چاہیے اس ریولوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ایک تو میں آج انشاءاللہ تعالی یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کراچی میں IT منسٹری نے جو ہے وہ کراچی پریس کلب کو ایک ڈیجیٹل میڈیا لیب بنا کر کے دیے, ہم انشاءاللہ لاہور پریس کلب کو بھی ڈیجیٹل میڈیا لیب بنا کے اس میں آپ تمام جو لوگ ہمارے دوست یہاں پہ YouTube کے اوپر اپنے چینلز لانچ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈیٹنگ کی فیسلٹیز وہاں پہ مل جائیں گی, وہاں پہ آپ کو پورا ایک اسپیشل ایفیکٹس ڈالنے کی فیسلٹیز مل جائیں گی, اور تھوڑا ٹریننگ بھی جو ہے وہ بھی ہم اسپیشلی جو ینگسٹرز ہمارے نئے صحافی آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس سے سیکھ سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو لاہور پریس کلب کا یا جو پاکستان کے جو تمام ہمارا جو ایک اوور آل ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہم نے جو کام کیا ہے, آپ نے کہا کہ جو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, یہ تمام لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے کیونکہ عام طور پہ مالکان کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی ورکنگ جرنلسٹ کا بھی خیال کریں. کل جو کیمرہ مین میں تھا کسی جگہ کے اوپر تو جو کیمرہ مین آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری 7 سال سے تنخواہ نہیں بڑھی. اب آپ دیکھیں ہر میڈیا ہاؤس کا اس سال کا پروفٹ اٹھا کے دیکھیں وہ 35 سے 40% پروفٹ میں گیا. اب اگر میڈیا ہاؤسز اسی طرح سے جو پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی کی ہمیں شکایت آتی ہے, پاکستان کی جو 929 ارب روپے کا جو پروفٹ کمایا ہے 100 بڑی کمپنیوں نے, اس سال کی جو فگرز ہیں 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا جو پروفٹ ہے وہ کمایا ہے اسٹاک ایکسچینج میں. میڈیا ہاؤسز نے 33% سے 40% تک جو پروفٹ ہے وہ کمایا ہے. لیکن سوال یہ ہے, میری بڑی دستبستہ عرض ہے اپنے یہ جو سیٹ صاحبان ہیں ہمارے جو کمپنیز کے اونر ہیں کہ خدا کے لیے اس کو ٹرکل ڈاؤن بھی کریں, اپنے ورکرز کا بھی خیال کریں, ان کو تنخواہیں ان کی بڑھائیں. پورا ملک جو ہے وہ پاکستان میں ہم میکرو اکانومی کی پالیسیز ہی بنا سکتے ہیں. ہماری انڈسٹری چل رہی ہے, ہمارا جو فارمر ہے وہ خوشحال ہوا ہے, 1100 ارب روپیہ ہمارا جو ہے وہ ایڈیشنل انکم گئی ہے, ہماری اس میں ایگریکلچر میں انکم گئی ہے, جس سے ایک پورا گروتھ سائیکل پاکستان میں آیا ہوا ہے. 5% کے اوپر جو ہے وہ ہماری گروتھ ہو رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ مشکل میں ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے جس کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھائی جا رہی, اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جب تک حصہ نہیں ڈالے گا, ہم روز جو ہے وہ آ کر کے اینکر کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں جن کی پہلی بڑی تنخواہیں ہیں. ہمارا کام ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کو تگڑا کریں, ہم اپنے جو کیمرہ مین ہے اس کا جو خیال کریں, ہم اپنا جو رپورٹر ہے اس کا خیال کریں, اپنے لوگوں کا خیال کریں. پھر ابھی جو ہے ہم نئی جو ریفارمز انشاءاللہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان میں ہم جو ITNE ہے جو کہ ایک امپلیمنٹیشن ٹرائبونل ہے نیوز پیپرز کے لیے, ہم اس ITNE میں جو ہمارے الیکٹرانک ورکرز ہیں ہم ان کو بھی جو ہے یہ حق دے رہے ہیں کہ اگر ان کا کانٹریکٹ پورا نہیں ہوتا تو وہ جا کے عدالت میں اپنا کیس فائل کر سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ جو ہے اس کو خوشحال ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے,
اور اس کے لیے کام کرنا بڑا ضروری ہے. مجھے یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ بعض جو وہاں پہ ہمارے ہاں جو تنظیمیں ہیں بڑی، وہ ورکرز کے رائٹس کے لیے اس طرح سے بات نہیں کرتی جس طرح سے کرنی چاہیے. جو بھی آتے ہیں وہ مالکان کے رائٹس کے لیے تو آپ پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، ورکرز کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ بات نہیں کرتے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ورکرز جو ہیں وہ احتساب کریں اپنی تنظیموں کا، اور ان کو یہ کہیں کہ مالکان کے حقوق وہ خود دیکھ لیں گے، آپ ہمارے حقوق کے لیے کھڑے ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ جاری رہے. بہرحال بات ہے کہ دوسرا، کیونکہ میں یہاں پہ ایک جو ہمارے پریس کلب کے معاملات ہیں، میڈیا کا جو ماڈل ہے، اس کے اوپر بات کر رہا تھا. ایک اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کو ایک بحیثیت ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیے برطانیہ میں اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے. بورس جانسن صاحب جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک لاک ڈاؤن لگایا کرونا کے اوپر، اور تمام لوگوں کو کہا کہ وہ گھروں میں رہیں گے. لاک ڈاؤن لگ گیا. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب خود جا کے جو ہے وہ پارٹیاں اٹینڈ کرتے رہے، وہاں پہ سوشلائزنگ کرتے رہے. وہاں پہ کتنی بڑی ریزنٹمنٹ اور اتنی بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ بورس جانسن جو ہیں ان کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا اور خود لاک ڈاؤن کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. لیکن ہمارے میڈیا میں ہم یہ دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا رات کو ایک ٹی وی نے اسحاق ڈار صاحب کو ٹی وی کے اوپر لیا ہوا ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کا پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں جو ہے وہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا میں یہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا something is rotten in the state of Denmark، کہ ہمیں کوئی فکر اور فاقہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے عدالتی نظام سے بھاگ جائیں، پاکستان سے پیسے لے کے چوری کر کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں. اس کی جو موریلٹی ہے ہماری وہ اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ آ کے ہمیں اکانومی کے اوپر لیکچر دیں اور ہم پوری قوم جو ہے وہ ان کو سننا شروع کر دیں. ہمیں اپنی جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے اس کو میچور کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور کے اوپر حماد اظہر صاحب میں اور پرویز خٹک صاحب میں جو آیا، اخباروں میں آیا کہ آرگومنٹ ہوا. ویسے وہ آرگومنٹ ہو ہی کوئی نہیں تھا، لیکن چلے ایک فرض کر لیں کہ ان کی بات چیت ہوئی. اب پرویز خٹک صاحب کا ایک کانسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے گیس چاہیے. حماد اظہر پیٹرولیم منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گیس کیسے دیں گے اگر ایگزسٹنگ اسکیمیں جو بھی چل رہی ہیں ان کو مکمل کریں. ہمیں 90 ارب روپیہ سال کا پاکستان کو خرچنا پڑتا ہے گیس دینے کے لیے، تو ہم گیس کہاں سے دیں. اب ایک ٹی وی کے اوپر بھی یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ آخر گیس میں مسئلہ کیا ہے. جو مانگ رہے ہیں ایم این ایز، پیٹرولیم منسٹر وہ دے کیوں نہیں پا رہے ہیں. حماد اظہر کا ظاہر ہے، حماد اظہر تو چاہے گا نا کہ گیس ہر جگہ کے اوپر ہو اور سستی ہو اور لوڈ شیڈنگ نہ ہو، پھر ہی اس کا نام بنے گا. پیٹرولیم منسٹر کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اپنا جو گیس ہے وہ ہر جگہ کے اوپر ہو، لیکن وہ نہیں دے پا رہے. وہ کیوں نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ 2011 سے لے کے 2017 تک پیپلز پارٹی نے یہ درست فیصلہ کیا کہ انہوں نے گیس اسکیموں کی ایکسپینشن روک دی، کیونکہ ملک میں گیس نیچے جا رہی تھی. جب یہ 2017 کے بعد نواز شریف نے الیکشن جیتنے کے لیے پی ایم ایل این کی حکومت نے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو اب گیس کے اوپر سب کو لیکچر دیتے ہیں، اور 1 روپیہ بھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو گیس کے اوپر سرکولر ڈیٹ نہیں تھا. جب شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے جہاندیدہ وزیر نے گیس کی منسٹری کو چھوڑا تو 157 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد جو اسکیمیں انہوں نے ایکسپینڈ کی، اب ان اسکیموں کو صرف مکمل کرنے کے لیے آپ کو 90 ارب روپے سال کی گیس جو ہے وہ چاہیے تاکہ ان کو چلا جائے. سو ہمیں جو ڈیبیٹ ہے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، بکتا ہے، صحیح ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی اچھی خبر دیں گے تو وہ ہماری ریٹنگ نہیں آئے گی، بری ریٹنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے نتیجے میں کوالٹی آف ڈیبیٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. سو میرے خیال میں ہمیں کوالٹی آف ڈیبیٹ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کا جو انشاءاللہ مستقبل ہے وہ ایک روشن مستقبل ہے. جو یہ لوگوں کا چونکہ خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ کوئی پتہ نہیں عمران خان جو ہے وہ اگلے الیکشن میں یہ مہنگائی کو بڑا پاپولر کر دیا یا وہ کر دیا ہے. 1100 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہے اگلے الیکشن میں.
हमारे यहाँ तकरीबन 1100 1150 पे। पीटीआई के अलावा कोई और पार्टी इस पोजीशन में ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े कर सके। पीपल्स पार्टी एक इंटीरियर सिंध की पार्टी है, पीएमएलएन जो है वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, जेयूआई जो है वो सिर्फ केपीके की चंद इलाकों की पार्टी है, सिर्फ पीटीआई है जो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती है, सिर्फ इमरान खान है जिसका वोट खैबर में भी है, जिसका वोट कराची में भी है, जिसका वोट कोयटा में भी है, लाहौर में भी है। कोई और नेशनल लीडर ही नहीं है इमरान खान के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा, और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। और इंशाअल्लाह ये टेन्योर जो है 2023 तक तो हम है ही हैं, अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह 1 by 1, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन होने, उसमें